السلام علیکم. کلاس کے 6 سبجیکٹ اسلامیات. آج ہم پڑھیں گے باب دوم ایمانیات و عبادات کا چیپٹر اذان فضیلت اور اہمیت، یعنی کہ اذان کی فضیلت اور اہمیت. آج ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے. اس میں ہم آج کریں گے اس کی پڑھائی اور اس کی وضاحت. اس کی مشق بھی ہم آج کریں گے، کیونکہ پڑھائی کے دوران جن جوابات کے نشانات آئیں گے میں ان کو آپ کو بک پہ مارک کروا دوں گی اور آپ وہ کاپیز پر نوٹ ڈاؤن کر لیں گے. سوالات کریں گے، بک ورک کریں گے، جس میں آئے گا ہمارے پاس درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یعنی کہ MCQs، درست اور غلط کی نشاندہی یعنی کہ ٹک کراس، اور خالی جگہ. اب ہم اپنی بک کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب اپنی بک کا پیج نمبر 11 اوپن کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں. مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں. اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے. یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے. اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے. اذان کے لفظی معنی کیا ہے؟ اعلان کرنے کے. اب کس چیز کا اعلان؟ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کے لیے جو اعلان کیا جاتا ہے اسے اذان کہتے ہیں. اب اذان ہم لوگ دن میں ہر روز 5 مرتبہ سنتے ہیں. 5 مرتبہ یہ اعلان کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے. اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی بندگی کی شہادت یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار. اس کے لیے الفاظ موزن استعمال کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. نیز نماز پڑھنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اذان میں؟ حی علی الصلاۃ، اور بھلائی پانے کی دعوت. اس کے لیے استعمال کرتا ہے مؤذن حی علی الفلاح. یہ تمام دعوت جو ہے وہ اذان میں شامل ہوتی ہے. آگے اذان کی ابتدا یعنی کہ اذان کب شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی. واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان علی الاعلان اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے. ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے. اچھا جی، اب جب واقعہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر تشریف لے آئے، تو پھر جو شروع میں تھا مسلمان جو تھے وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اذان کے بغیر ہی نماز ادا کرتے تھے تاکہ کافروں کے شر سے بچا جا سکے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے جو ہے وہ مسجد نبی کی تعمیر بھی فرما لی. تو مسجد تعمیر کرنے کے بعد اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے ایک وقت میں کیسے بلایا جائے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے. کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا.
اب جب فیصلہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو بلانا ہے ایک ہی وقت میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی گئی، اور اس وحی میں اذان کے جو الفاظ تھے وہ آپ کو بتا دیے گئے۔ تو وہ الفاظ جو ہیں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کروا دیے، اور پھر اس کے بعد حضرت بلال کو اذان دینے پر مامور کر دیا گیا۔ اب آ جائیے پیج نمبر 12 پر۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے، یعنی کہ سب سے علیحدہ ہے، اور صرف ایک ہی یہ واحد طریقہ ہے جو مذہب اسلام میں استعمال ہوتا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بزرگی کی کلیئر ہوتی ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس کے لیے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے مؤذن۔ نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ کیسے پیغام دیا جاتا ہے؟ فلاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو لفظ وہ مؤذن استعمال کرتا ہے، حی علی الفلاح، یعنی کہ آؤ کامیابی کی طرف، اور کامرانی کی طرف، یعنی کہ یہ پیغام ہمیں اذان میں ملتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ کیوں دہرائے؟ کیونکہ اس کا بے حد ثواب ہے۔ اس کو ہم اذان کا جواب دینا کہتے ہیں، کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو دہرایا جائے تو وہ اذان کا جواب کہلاتا ہے، اور اس کی بے شمار نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ مؤذن کو اسلامی معاشرہ میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منتخب کیے تھے۔ اس لیے بڑے بڑے جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سردار بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے، یعنی کہ جو صحابہ کرام تھے، جو مانے ہوئے صحابہ کرام تھے، وہ ان کو ہمارے آقا کہہ کر پکارتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی یہ مؤذن ہونے کی فضیلت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ ترجمہ: قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں مؤذن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی گردنیں، مطلب ان کے جو گردنیں ہوں گی وہ سب لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی، اٹھی ہوئی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں بھی اذان کی فضیلت ہی بیان کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ یہاں اب اذان کی فضیلت کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اتنی فضیلت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس چیز میں حصہ لیں، مطلب اتنے لوگ اس میں حصہ لیں کہ آخر میں قرعہ ڈالنا پڑے کہ آخر کون اذان دے گا۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں ہے۔ اذان کے فضائل۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کے الفاظ۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کی بجائے دین سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی دعوت ہے۔
اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی. یعنی کہ یہاں پہ مؤذن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے. اب یہاں پہ اذان کی جواب دینے والے کے بارے میں بھی فضیلت بیان کر دی کہ جو اذان سن کر مؤذن کے الفاظ کے پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہراتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، تو رسول اللہ اس کی ایسے شخص کی شفاعت فرمائیں گے. جی یہاں ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی. اب ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف. میں نے آپ کو کوشچنز آنسرز پہلے اس لیے نہیں بتائے تاکہ بعد میں آسانی سے اور کلیئرلی بتا سکوں. اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں. اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر 11 پر. فرسٹ پیراگراف ہے. آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے اذان کے لفظی معنی، مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے. پھر یہ پہلی 2 لائنیں آپ نے اس کے جواب میں لکھنی ہیں. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اذان کی اہمیت. پیج نمبر 12 پہ آپ کو ملے گی. فرسٹ پیراگراف آپ نے اذان کی اہمیت میں لکھ دینا ہے. یہ آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب مکمل ہو جائے گا. پہلے آپ نے لکھنا ہے اذان کے لفظی معنی، صفحہ نمبر 11 پر پہلی 2 لائنیں. اس کے بعد اذان کی اہمیت، صفحہ نمبر 12 پر پہلا پیراگراف. آپ کا سوال نمبر 1 مکمل ہو جائے گا. سوال نمبر 2 ہے اذان کی فضیلت بیان کریں. اس کا جواب آپ کو اسی صفحے پر ملے گا. اذان کے فضائل آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اذان کے فضائل، اور یہ سارے پوائنٹس اس میں لکھ دینے ہیں. یہ تمام جو ہے وہ اذان کی فضیلت میں بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی. اس کا جواب ہمیں ملے گا پیج نمبر 11 پر. یہاں پر آپ نے سیکنڈ پیراگراف اذان کی ابتدا کی تیسری لائن میں آنا ہے. یہاں سے لے کر آپ نے لکھنا ہے لاسٹ تک، یعنی کہ اینڈ تک. اب یہاں خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو لائن میں نے کٹ کی ہے یہ آپ نہیں لکھیں گے. میں آپ کو یہاں سے پڑھ کر سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا. یہاں تک آپ کا سوال نمبر 3 کا جواب مکمل ہوگا. اب صفحہ نمبر 14 کھولیے. اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. پہلا ہے اذان کے لفظی معنی کیا ہے. اس کا درست جواب ہے اعلان کرنا. اس پہ ٹک کر لیں. اذان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ بلند ہوتی ہے. اس کا صحیح جواب ہے 5. اذان کی آواز بلند کرنے والے کو کیا کہتے ہیں. مؤذن. اس پہ ٹک کرنا ہے. اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے. بھاگتا ہے. اذان کی آواز سے مسلمان پر کیا اثر پڑتا ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے. سوال نمبر 3، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں. ٹک. اذان کی آواز صرف پاکستان میں بلند ہوتی ہے. یہ غلط ہے اسٹیٹمنٹ، اس لیے آپ نے غلط پر جو ہے وہ کراس کا نشان لگانا ہے. ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی. یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. کراس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے. کراس. اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں. ٹک. اب آ جائیے خالی جگہ پر. اذان کے لفظی معنی اعلان کے ہیں. نماز باجماعت ادا کرنے کا اعلان ڈیش کہلاتا ہے. اذان. مکہ میں کفر کے ڈیش کی وجہ سے مسلمان باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے. شر کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کے الفاظ سکھائے. بلینک میں آئے گا حضرت بلال. اذان کہنے والے کو ڈیش کہتے ہیں. مؤذن کہتے ہیں.
اذان کہنے والا بندوں کو ڈیش کے لیے پکارتا ہے، نماز کے لیے۔ مؤذن کا اسلامی معاشرے میں ڈیش مقام ہے، بلند مقام ہے۔ اذان کے وقت شیطان پر ڈیش طاری ہو جاتا ہے، خوف۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتی ہے، بلینک میں آئے گا اتفاق۔ اب یہ تمام سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر صفائی کے ساتھ لکھنے ہیں، اچھے سے ان کو یاد کرنا ہے اور سارا بک ورک بھی یاد کرنا ہے۔ یہاں ہمارے فرسٹ ٹرم کے سلیبس کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے تمام چیپٹرز کر لیے، اب ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، بار بار یاد کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائیں، اور صفائی کا خاص خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔